آپ نے الیکٹرک وہیکلز یعنی الیکٹرک بسز اور الیکٹرک کارز کے بارے میں تو بہت کچھ سن رکھا ہے، بلکہ آج کل تو آپ کو ہر جگہ اپنے ارد گرد وہ نظر بھی آتی ہیں جو بغیر شور کیے گلیوں اور روڈز پر دوڑ رہی ہیں۔ لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ دنیا کی باقی ٹرانسپورٹیشن کا کیا ہوگا؟ وہ جہاز جو آسمان میں اڑتے ہیں اور وہ کشتیاں جو سمندر پر تیرتی ہیں، کیا وہ بھی الیکٹرک ہو سکتے ہیں؟ جی ہاں، اسی حوالے سے ہم آپ کو حیرت انگیز ڈیولپمنٹ کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں۔ پہلی ڈیولپمنٹ سویڈن کی ہے، جہاں انجینئرز نے دنیا کا سب سے بڑا الیکٹرک جہاز بنا لیا ہے۔ جی ہاں، آپ نے بالکل ٹھیک سنا کہ ایک بہت بڑا الیکٹرک جہاز جو بجلی سے چلتا ہے۔ اور دوسری کہانی آسٹریلیا کی ہے، جہاں ایک ماڈرن اور فیوچرسٹک الیکٹرک کشتی نے سمندر میں ہلچل مچا رکھی ہے۔ تو آئیے الیکٹرک ایئر کرافٹ اور الیکٹرک شپس کے بارے میں تفصیل سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ کو یہ بات معلوم نہ ہو، لیکن الیکٹرک جہاز بالکل نئے نہیں ہیں۔ وہ کئی سالوں سے مارکیٹ میں موجود ہیں، لیکن ایک بڑی مشکل یہ رہی ہے کہ وہ چھوٹے ہیں، لائٹ ویٹ ہیں اور زیادہ دور تک نہیں اڑ سکتے، کیونکہ جتنا دور آپ کو جانا ہوتا ہے اتنی ہی بڑی بیٹری کی ضرورت ہوتی ہے، اور بڑی بیٹریوں کا مطلب ہے جہاز کا بھاری ہونا۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ ایک لمبی ریس میں حصہ لے رہے ہوں اور آپ کے پیٹھ پر پتھروں سے بھرا ہوا بیگ رکھ دیا جائے، تو یقیناً یہ بالکل کام نہیں چلے گا۔ لیکن حیرت انگیز بات یہ ہے کہ سویڈن کی ایک کمپنی جس کا نام ہارٹ ایروسپیس ہے، وہ سب کچھ بدلنے والی ہے۔ وہ ایک بہت ریولوشنری ٹیکنالوجی پر کام کر رہے ہیں، اور اس سال وہ دنیا کے سب سے بڑے الیکٹرک ایئر کرافٹ کا ٹیسٹ بھی کر رہے ہیں۔ اس الیکٹرک جہاز کا نام ہارٹ X1 ہے، اور یہ کوئی عام جہاز نہیں بلکہ یہ الیکٹرک ایویشن میں ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ ہارٹ X1 نامی جہاز کو پہلی بار ستمبر 2024 میں دنیا کے سامنے لایا گیا۔ فی الحال یہ ایکسپیریمنٹیشن کے فیز میں ہے، لیکن یہ بڑی چیز کی طرف ایک پہلا قدم ہے۔ اور اسی طرز پر ایک ایسا جہاز جس کا نام SE30 ہوگا، یہ فیوچر میں مسافروں کو لے جا سکے گا، جس سے لوکل ٹریول صاف اور ماحول دوست ہو جائے گا۔ تو اس سے آپ ایسی دنیا کا تصور کریں جہاں جہاز انجن کے شور یا دھوئیں کے بغیر اڑ رہے ہوں گے۔ یہی وہ مستقبل ہے جسے ہارٹ ایروسپیس تعمیر کر رہی ہے۔ اب ہم ہارٹ X1 کے بارے میں تفصیل سے بات کرتے ہیں تاکہ ہم اس کو جان سکیں۔ تو ہارٹ X1 ایک مناسب سائز کا جہاز ہے جس کا ونگ سپین 32 میٹر ہے۔ اگر آپ فٹ میں سوچتے ہیں تو یہ تقریباً 105 فٹ لمبا ہے۔ سادہ الفاظ میں یہ کوئی چھوٹا کھلونا جہاز نہیں ہے، یہ ایک وقت میں 30 لوگوں کو لے جا سکتا ہے۔ اور ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ ایک چارج میں 800 کلومیٹر یا 497 مائل تک کا سفر کر سکتا ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ یہ زیادہ سے زیادہ سفر صرف اس صورت میں طے کر سکے گا جب اس میں 25 یا اس سے کم مسافر ہوں گے۔ یقیناً پھر بھی یہ کافی متاثر کن ہے۔ اب تک کے الیکٹرک جہاز کی اگر ہم بات کریں تو سب سے لمبا سفر کا موجودہ ریکارڈ 250 کلومیٹر یا 155 میل کے برابر ہے، جو 2023 میں ایک چائنیز کمپنی نے قائم کیا تھا۔ ان کا جہاز اتنا جدید تھا کہ یہ ورٹیکلی ٹیک آف کر سکتا تھا اور لینڈ بھی کر سکتا تھا، بالکل ہیلی کاپٹر کی طرح۔ تو اب اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہارٹ X1 صرف ریکارڈ توڑنے والا ہی نہیں بلکہ ایک نیا ریکارڈ قائم کرنے والا ہے۔ یہ ثابت کر رہا ہے کہ الیکٹرک جہاز زیادہ دور تک جا سکیں گے۔ تو اب ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہارٹ X1 کیسے 800 کلومیٹر تک کا سفر کر سکتا ہے۔ بات یہ ہے کہ بیٹری ٹیکنالوجی ابھی تک بھی پرفیکٹ نہیں ہے، بیٹریاں اب بھی بھاری ہیں اور وہ لمبی فلائٹس کے لیے کافی زیادہ انرجی ذخیرہ نہیں کر سکتی۔ لیکن ہارٹ ایروسپیس کی انٹیلیجنٹ ٹیم نے ایک ایسا بہترین حل نکالا ہے۔ اصل میں انہوں نے ایک ہائبرڈ سسٹم تیار کیا ہے۔ چلیں اس کو آسان لفظوں میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہارٹ X1 کے پروں کے بیرونی حصے میں 2 ٹریڈیشنل انجن نصب ہیں، اور اس کے پروں کے اندرونی حصے میں 2 الیکٹرک موٹرز بھی موجود ہیں۔ یہ کمبینیشن جہاز کو دونوں طرح کی انرجی فراہم کرتا ہے، یعنی چھوٹے فاصلے کی فلائٹ کے لیے جہاز مکمل طور پر الیکٹرک پاور پر چلتا ہے، صرف 2 الیکٹرک موٹرز کا استعمال کرتے ہوئے۔ یہ صرف 30 منٹ کی چارجنگ
چارجنگ کے بعد 200 کلومیٹر یا 125 میل کا سفر کر سکتا ہے۔ اب یہ موجودہ الیکٹرک فلائٹ ریکارڈ 250 کلومیٹر کے مقابلے میں زیادہ نہیں لگتا، لیکن انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جب جہاز کو زیادہ دور تک لے کے جانا ہو تو یہ اپنے ہائبرڈ موڈ میں تبدیل ہو جاتا ہے، یعنی جو ٹریڈیشنل انجنز ہیں وہ بھی کام کرنے لگتے ہیں اور الیکٹرک موٹرز کے ساتھ مل کر وہ جہاز کی رینج کو 800 کلومیٹر تک لے جاتے ہیں۔ امیجن کریں یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ اپنے ملک کے اندر ایک بڑے شہر سے دوسرے بڑے شہر میں ایک ہی چارج میں آ جا سکتے ہوں۔ یقیناً یہ ہائبرڈ سسٹم ایک ایجاد نہیں ہے بلکہ ایک انقلاب ہے۔ اب ہم یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہارٹ X1 اتنا اہم کیوں ہے اور یہ کیسے ہماری فلائٹ کے طریقے کو ہمیشہ کے لیے بدل سکتا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ جہاز چلانے میں سستا ہے، یعنی الیکٹرک موٹرز ٹریڈیشنل انجنز کے مقابلے میں بہت زیادہ افیکٹو ہیں، جس کا مطلب ہے کہ اس کی آپریٹنگ کاسٹ کم ہے اور یہ جہاز چھوٹے رن وے پر بھی ٹیک آف کر سکتا ہے، یعنی ایسا رن وے جس کی لمبائی صرف 1100 میٹر ہو وہاں پر بھی یہ ٹیک آف کر سکے گا۔ یقیناً یہ ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے کیونکہ اس کا مطلب ہے کہ یہ جہاز چھوٹے ہوائی اڈوں کو استعمال کر سکتا ہے جو بڑے جہازوں کے لیے موزوں نہیں ہوتا۔ اور اس کا ایک اور انٹرسٹنگ فیچر یہ ہے کہ یہ روایتی جہازوں کے مقابلے میں بہت کم شور کرتا ہے، یعنی چلتے ہوئے جہاز کے انجن کا کوئی زیادہ شور نہیں ہوگا اور آپ ایک بہترین خاموش سفر کر سکیں گے۔ تو یہ تمام فیچرز ہارٹ X1 کو نہ صرف ماحول دوست بناتے ہیں بلکہ معاشی طور پر بھی سمارٹ بناتے ہیں۔ تو اس وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہارٹ X1 کو شارٹ فلائٹس یا پھر لوکل ٹریول کے لیے بہترین طریقے سے ڈیزائن کیا گیا ہے، کیونکہ گزشتہ کئی سالوں سے ایئر لائنز نے ان چھوٹے راستوں کو زیادہ تر نظر انداز کر رکھا ہے، کیونکہ ٹریڈیشنل جہاز ان پر چلانے کے لیے بہت مہنگے پڑتے ہیں اور ایئر لائنز نے پیسہ بچانے کے لیے بڑے جہازوں کا رخ کیا۔ تو ہارٹ ایروسپیس اس صورتحال کو بدلنے جا رہی ہے۔ وہ ایئر لائنز کو ایک بہترین حل پیش کر رہے ہیں تاکہ ایئر لائنز ان بھولے ہوئے علاقائی راستوں یا پھر لوکل فلائٹس کو دوبارہ چلا سکیں۔ لیکن کچھ ماہرین کا یہ سوال ہے کہ کیا ہائبرڈ جہاز واقعی بہترین حل ہے یا ہمیں فلی الیکٹرک پلینز کی طرف جانے کی ضرورت ہے؟ تو اس حوالے سے ہم آپ کو بتائیں کہ عام طور پر یہ مانا جاتا ہے کہ 2 گھنٹے یا اس سے کم کی فلائٹ کے لیے ہائبرڈ سیٹ اپ بہترین آئیڈیا نہیں ہو سکتا۔ اس کی بجائے یہ خیال کیا جاتا ہے کہ ایک بڑی بیٹری استعمال کرنا اور ٹریڈیشنل انجنوں کو مکمل طور پر ریپلیس کر دینا بہتر ہے، کیونکہ انجنز کو ہٹانے سے کاسٹ، ویٹ اور پیچیدگی کم ہو جاتی ہے اور اس طرح کی ٹیکنالوجی کی مینٹیننس ریکوائرمنٹ کم ہوگی اور ریلائبلٹی بھی بہتر ہوگی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہائبرڈ سسٹم والا جہاز ایک بہترین پیش رفت ہے، لیکن شاید یہ فائنل ٹیکنالوجی نہ ہو اور ایئر ٹریول کی انڈسٹری کو مکمل الیکٹرک جہاز کی ضرورت پڑے۔ تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ ہارٹ ایروسپیس کا ہائبرڈ طریقہ کامیاب ہوگا یا پھر اور الیکٹرک جہازوں کا دور شروع کیا جائے گا؟ لیکن اس بارے میں یہ بات طے ہے کہ ہمارے سفر کرنے کا طریقہ ہر لحاظ سے بدلنے جا رہا ہے اور ہارٹ X1 صرف ایک آغاز ہے۔ جیسے جیسے ٹیکنالوجی بہتر ہوگی ہم زیادہ خاموش، صاف اور مؤثر جہازوں کو آسمان میں اڑتے ہوئے دیکھ سکیں گے، اور کون جانتا ہے کہ شاید ایک دن ہر جہاز جس پر آپ سوار ہوں بجلی سے ہی چل رہا ہو۔ اسی طرح اگر ہم سمندری سفر کی بات کریں تو آسٹریلیا کی جدید الیکٹرک کشتی سمندری سفر کا مستقبل بھی بدلنے جا رہی ہے۔ ایک آسٹریلین کمپنی نے ایسا شپ تیار کیا ہے جو مکمل طور پر الیکٹریسٹی پر چلتا ہے اور ایک بار چارج ہونے پہ 100 ناٹیکل مائل یا پھر 185 کلومیٹر تک کا سفر کر سکتا ہے، یعنی بغیر دھواں چھوڑے اور بغیر شور کیے لمبے فاصلوں تک پہنچا جا سکتا ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ اس کی آپریٹنگ کاسٹ روایتی ڈیزل کشتیوں کے مقابلے میں 90% تک کم ہے، جبکہ اس کا سفر خاموش اور ماحول دوست بھی ہے۔ اگر ہم اس کی رفتار کی بات کریں تو یہ تقریباً 37 کلومیٹر فی گھنٹہ تک چل سکتی ہے، اور سب سے زبردست بات یہ ہے کہ یہ سولر انرجی سے بھی چارج ہو سکتی ہے۔ اس حوالے سے ماہرین کا کہنا ہے کہ دنیا اگر یہ ٹیکنالوجی اپنا لے تو شپ انڈسٹری کا 50% تک کاربن کا اخراج کم ہو سکتا ہے۔ تو کیا آپ بھی اس ماحولیاتی تبدیلی کے لیے تیار ہیں؟ یہ سب کچھ جاننے کے بعد اگر ہم اپنے خیالات کی بات کریں تو یہ بات تو طے ہے کہ ٹرانسپورٹ کا مستقبل الیکٹرک ہی ہے
اور یہ صرف گاڑیوں کی بات نہیں بلکہ فضا اور سمندر ہر جگہ انقلاب برپا ہو کر رہے گا۔ ہارٹ X1 ہو یا آسٹریلیا کی جدید الیکٹرک شپ، یہ سب بتا رہے ہیں کہ ہم ایک نئے دور کی دہلیز پر کھڑے ہیں۔ تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہم جلد ہی ہواؤں اور سمندروں میں صرف الیکٹرک پلینز اور شپس ہی دیکھیں گے؟ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور بتائیں، اور یہ دلچسپ خبر ان لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں جو ٹیکنالوجی اور ایک بہترین دنیا کے خواب دیکھتے ہیں۔